کہ تندرستی ایمان کے بعد ایک بندے مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے۔ نعمت عظمیٰ سمجھیے۔ تندرستی میں انسان کو آج نماز یاد نہیں آتی، تندرستی میں انسان کو نماز یاد نہیں آتی، مسجد یاد نہیں آتی، اللہ یاد نہیں آتا، دینداری یاد نہیں آتی، غریب رشتہ دار یاد نہیں آتے۔ یہ کب یاد آتے ہیں؟ جب آدمی بیمار ہو جائے اور بیماری اس کے غرور اور تکبر کو کچل ڈالے، جب اسے نماز بھی یاد آئے گی، جب اسے مسجد بھی یاد آئے گی، جب اسے اللہ بھی یاد آئے گا، جب اسے غریب رشتہ دار بھی یاد آئیں گے، جب وہ ہر ایک سے اپنا رشتہ ناتا جوڑنا شروع کر دے جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، یاد رکھو بیماری یہ سب سے بڑا سبق ہے، اس کی قدر کرو، اس نعمت کی عزت کرو، اس نعمت کا شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ بیماری کے وہ ایام آئیں گے جب میری اور آپ کی پیشانی، یہ جو پیشانی ہے نا، ترس جائے گی، تڑپ اٹھے گی اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے، لیکن ہم سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے وہ وقت آنے سے پہلے، بیماریاں آنے سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے کہ آپ کی پیشانی تڑپے اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے، سجدے کر لو، اللہ کو منا لو، اس نعمت کی شکر گزاری کر لو اور اس نعمت کی قدر کرو اللہ کے بندو۔ آج بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن زمین پر سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بیماری انہیں ایسے گھیر کر کے رکھی ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے دربار میں جھکنا چاہتے ہیں، جھک نہیں پاتے۔ بیماریاں ہیں میرے عزیز ساتھیوں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، دیکھو خسارہ اس حیثیت سے بھی ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے کہ انسان جب بیماریوں میں ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بھی بتاتا چلو، تندرستی کے ایام میں ایک انسان بہت سارے اعمال حسنہ، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے۔ تندرستی کی حالت میں انسان بہت سارے اچھے عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی اشراق کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، تندرستی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن یہی جب بیماری آ جاتی ہے نا، جب بیماریاں گھیر لیتے ہیں، آدمی چاہتے ہوئے بھی وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا، چاہتے ہوئے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم، یہ فضل ہے، یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کی وجہ سے جو وہ تندرستی میں اعمال صالحہ یا اچھے اعمال کیا کرتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری میں ملوث ہونے کی وجہ سے اسے پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تندرستی کو غنیمت جانو، یہ ملے ہوئے ایام کو غنیمت جانو، جتنا ہو سکے اتنا اللہ تعالیٰ اس تندرستی کو صحیح کاموں میں استعمال کرو، صحیح کاموں میں استعمال کرو، ورنہ یاد رکھو میرے عزیز ساتھیوں، یہ سب سے عظیم نعمت جو صحت ہے، نعمت تندرستی ہے، اگر یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے نا، پھر واپس کبھی نہیں آئے گی۔ آج ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جس کو اس کی قدر نہیں ہے، سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ پی کر کے اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں، گٹکا کھا کر کے صحت کو خراب کر رہے ہیں، رات بھر جاگ کر کے اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں، قدر نہیں ہے اس کی۔